أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ غزوہ احد کے بعد پیش آنے والے واقعات۔ سابقہ کلاسوں میں غزوہ احد کے بعد پیش آنے والے کچھ اہم واقعات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ مزید آج کے درس میں کچھ اہم واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ غزوہ احد کے بعد پیش آنے والا ایک واقعہ، اس کو غزوہ بدر ثانی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر ثانی، ایک ہے غزوہ بدر اولا، ایک ہے غزوہ بدر ثانی۔ احد کے معرکے میں ابو سفیان سے کیے گئے وعدے کے مطابق، اس لیے کہ غزوہ احد کے اختتام پر ابو سفیان نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ پھر اگلے سال ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو غزوہ احد میں ابو سفیان سے کیے گئے وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تقریباً 1,500 صحابہ اکرام کو لے کر کے بدر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 8 دن تک مشرکین کا انتظار کیا۔ جب ابو سفیان کو اطلاع ملی، وہ بھی مشرکین کو لے کر کے مکے سے نکلا۔ مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے مر الزہران۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا، مجنہ کے چشموں کے پاس جب اس نے پڑاؤ ڈالا، پھر واپس یہ بہانہ بنا کر کے وہ وہاں سے لوٹ گیا کہ یہ قحط سالی والا سال ہے، چنانچہ اس نے جنگ نہیں کی۔ تو یہ بہانہ بنا دیا کہ یہ قحط سالی والا سال ہے، لہٰذا اس سال جنگ نہیں ہوگی۔ ابو سفیان نے جو بزدلی دکھائی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بڑھ گئی۔ احد کے معرکے میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، جو شکست ہوئی تھی، اس سے تھوڑی سی کمی آ گئی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد پیش آنے والے واقعات میں سے یا پیش آنے والے غزوات میں سے ایک غزوہ ہے غزوۃ ذات الرقائی۔ غزوۃ ذات الرقائی، اس غزوے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عموماً ہم جانتے ہیں غزوات کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی غزوہ، کوئی بھی جنگ جس جگہ پیش آتی ہے، عموماً اس جنگ کو اسی جگہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے، موسوم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، یا اگر کسی قوم سے مسلمانوں کا مقابلہ ہو، کسی قوم سے اگر جنگ لڑی گئی ہو، تو اس جنگ کو اس قوم کے نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے غزوہ بنو قینقاع، غزوہ بنو نضیر۔ اب یہ جو جنگ ہے غزوہ ذات الرقاع، اس جنگ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ حالانکہ رقاع نہ ہی یہ جگہ کا نام ہے، نہ ہی یہ قوم کا نام ہے، پھر اس غزوے کو غزوہ ذات الرقاع کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک
غزوے میں ایک جنگی مہم پر ہم روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں ہم لوگ 6 ساتھی تھے، تعداد محض 6 تھی، اور ہمارے ساتھ ایک اونٹ تھا جس پر ہم باری باری سوار ہوا کرتے تھے۔ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے اس جنگ میں ہمارے پاؤں پھٹ گئے تھے۔ مزید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، میرے پاؤں بھی پھٹ گئے تھے، میرے ناخن جھڑ گئے تھے مسلسل پیدل چلنے کی وجہ سے۔ مزید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُنَّا نَلَفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَخ، ہم اپنے قدموں پر کپڑوں کی پٹی باندھ لی تھی۔ یہ جو کپڑوں کی پٹی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الرخا کہتے ہیں۔ ہاں، تو اسی سے اس جنگ کا نام کیا پڑ گیا؟ غزوہ ذات الرقا، کیونکہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کپڑوں کی پٹی اپنے پیروں میں، اپنے پاؤں میں انہوں نے باندھ لی تھی، تو اسی بنا پر یہ جو غزوہ ہے غزوہ ذات الرقا کہلایا۔ تو اسی آگے فرماتے ہیں فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاءِ، اس غزوے کا نام ذات الرقا اس لیے پڑھا کیونکہ ہم نے قدموں کو پٹیوں سے، یعنی کپڑوں کی پٹیوں سے باندھ لیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ثم كره ذلك، پھر ان کو یہ واقعہ بیان کرنا اچھا نہیں لگا، اس کا اظہار اچھا نہیں لگا۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ فرمانے لگے مجھے یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی وہ اپنے نیک عمل کا اظہار اور افشا نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مسلمان کے لیے پسندیدہ بات یہی ہے کہ وہ اپنے نیک عمل کو چھپائے اور ان مصائب کو بھی پوشیدہ رکھے جو اس نے اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں برداشت کیے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مصلحت ہو تو پھر وہ واقعہ بیان کر سکتا ہے۔ اصل یہ ہے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے نیک عمل کو پوشیدہ رکھے، اللہ کے راستے میں اسے جو بھی تکلیفیں پیش آتی ہیں اسے بھی کیا کرے؟ پوشیدہ رکھے۔ ہاں، اگر کوئی مصلحت ہو، لوگوں کو کسی عمل کی ترغیب دلانا ہو، اگر بیان کر دیا جائے تو اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پہلے تو بیان کر دیا، بعد میں ان کو محسوس ہوا کہ یہ بات مجھے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب انہیں اپنے بارے میں ریاکاری کا خدشہ ہو گیا۔ پھر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقا، یہ غزوہ کس سال میں پیش آیا تھا، اس بارے میں سیرت نگاروں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ہے غزوہ بنو نذیر کے بعد پیش آیا، اس لیے کہ سابقہ کلاس میں غزوہ بنو نذیر ہم لوگ پڑھے تھے نا۔ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، غزوہ بنو خینقا یہ تو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا یہودیوں کا دوسرا قبیلہ غزوہ بنو نذیر لاسٹ ویک ہو گیا تھا۔ اب یہودیوں کا ایک قبیلہ اور بھی باقی ہے، بنو قریظہ۔ اب احد کے بعد کے واقعات میں سے اہم ترین واقعہ خندق اور جنگ احزاب کا واقعہ ہے۔ جنگ احزاب میں عین لڑائی کے موقع پر ان لوگوں نے غداری کی۔ جب دشمن مدینے کے سرحد پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا، اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں سے عہد اور میثاق کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو پھر آخر بنو قریظہ یہ بھی قتل کر دیے گئے، آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ ان کے ساتھ بھی
سخت معاملہ کیا گیا. تو تفصیلات آگے آ رہی ہیں غزوہ خندق کے ضمن میں. غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے آگے ہم لوگ پڑھیں گے. تو غزوہ ذات الرقاع کب پیش آیا؟ پہلا قول تو یہ ہے کہ غزوہ بنو نذیر کے بعد پیش آیا. ہم لوگ اسی ترتیب کو فالو کر رہے ہیں. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے خندق کے بعد پیش آیا. ایک تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جو غزوہ ذات الرقاع ہے یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا. خیبر کا معرکہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے. لیکن اس میں راجح قول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع غزوہ بنو نذیر کے بعد پیش آیا تھا. اب اس کی دلیل کیا ہے آگے ہم لوگ پڑھیں گے. غزوہ خندق میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت چاہی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی. انہوں نے جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہا. غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہوئے تھے نا جابر بن عبداللہ کے. تو والد کی شہادت کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. تو غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی. اپنی بیوی کے پاس گئے. کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں. صحابہ نے اگر اپنے پیٹ میں ایک ایک پتھر باندھ رکھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پتھر باندھے تھے؟ 2 پتھر باندھے تھے. تو جابر بن عبداللہ نے بیوی سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں. چنانچہ کچھ تیار کر دو، کھانا وغیرہ تیار کر دو. کھانا وغیرہ تیار کر دو. ٹھیک ہے. چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کھانا تیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو لے کر کے پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ نے برکت دی. آگے ہم لوگ پڑھیں گے وہ واقعہ. تو معلوم کیا ہوا غزوہ خندق میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی تھی. ان کا نکاح ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے. آگے یہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے. غزوہ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ جابر بن عبداللہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی ہے. یہ دونوں حدیثوں کو ملانے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ غزوہ خندق سے پہلے پیش آیا. غزوہ خندق سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں کھانا کھا کر کے آ گئے ہیں تو پھر اگر یہ واقعہ غزوہ خندق کے بعد ہو تو کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے شادی کر لی ہے؟ اس لیے کہ آپ ان کے گھر میں کھانا کھا چکے تھے. تو بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ خندق سے پیش آیا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ کیا تم نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے. تو انشاءاللہ راجح قول یہی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع یہ غزوہ بنو نذیر کے بعد خندق سے پہلے پیش آیا تھا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد جو ہے غزوہ ذات الرقاع پیش آیا تھا، ان کی دلیل وہ روایت ہے جو ابھی میں نے اس غزوے کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں بیان کی ہے. راوی کون ہے اس حدیث کے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگی مہم میں تھا. ہماری تعداد 6 تھی.
تو معلوم ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ذات الرقاع میں شریک تھے۔ حالانکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور غزوہ خیبر کے بعد یہ مسلمان ہوئے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس میں راجع کون سا ہوا؟ کون سا والا؟ خیبر کے بعد کا۔ اب یہ جابر بن عبداللہ کے واقعے کا کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر آپ کہیں گے خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، اہل علم نے کہا غزوہ ذات الرقاع نام کی جو جنگیں ہیں کئی دفعہ ہوئی ہیں جس میں مسلمانوں کو پیدل چلنا پڑا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ غزوہ ذات الرقاع کے علاوہ کا واقعہ ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کی تعداد کتنی بتا رہے ہیں؟ 6 یا 7 بتا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم جو غزوہ ذات الرقاع پڑھ رہے ہیں اس میں اسلامی لشکر کی تعداد ایک روایت کے مطابق 400 اور دوسری روایت کے مطابق 700 تھی۔ ایک روایت کے مطابق 400 اور دوسری روایت کے مطابق 700 تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ذات الرقاع اس طرح کے واقعات ممکن ہیں عہد نبوی میں اور بھی پیش آئے ہوں، مسلمانوں کو پیدل چلنا پڑا ہوں جس کے نتیجے میں ان کے پیر زخمی ہو گئے ہوں اور انہوں نے اپنے پیروں میں کپڑوں کی پٹی باندھ لی ہو۔ تو زیادہ راجع وہی ہے، اس لیے کہ جابر بن عبداللہ کی حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ ذات الرقاع یہ جو غزوہ ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس کی یہ غزوہ کیوں پیش آیا تھا؟ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اہل سیرت نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو غطفان کی 2 شاخیں بنو ثعلبہ اور بنو محارب ان کی اجتماع کی خبر سن کر مدینے کا انتظام ابو ذر کے حوالے کیا یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلے بنو غطفان کے 2 شاخیں، ایک بنو ثعلبہ اور بنو محارب، یہ دونوں آپس میں اکٹھا ہو گئے ہیں، کچھ میٹنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے مدینے کا انتظام کن کے حوالے کیا؟ ابو ذر کے حوالے کیا یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ 400 یا 700 صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر کے بلاد نجد کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر جب مقام نخل پر آپ پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈالا۔ لیکن اس غزوے میں جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان اور بنو غطفان کے درمیان کسی طرح کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صرف ایک دوسرے کو ڈراتے رہے، کوئی معرکہ نہیں ہوا، طرفین سے کسی طرح کی کوئی تلواریں نہیں چلی۔ اور اس غزوے میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ صلاۃ الخوف ادا کی۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ اس غزوے کی مناسبت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے 2 حصے کیے۔ اسلامی لشکر کا ایک حصہ جو ہے نا دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور جو دوسرا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت نماز پڑھائی۔ 1 رکعت نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، قیام کی حالت میں تھے۔ جو اسلامی لشکر آپ کے پیچھے تھا انہوں نے اور 1 رکعت کمپلیٹ کر کے سلام پھیر کر کے وہ لوٹ گئے،
پھر اسلامی لشکر کا وہ حصہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھا تھا وہ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت پڑھائی۔ جیسے آپ کی 1 رکعت ہو گئی، آپ تشہد میں ہی بیٹھے رہے، چنانچہ اس اسلامی لشکر نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر مزید 1 رکعت پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا ساتھ میں۔ آپ تشہد میں انتظار میں بیٹھے رہے، 1 رکعت تو پڑھا دی، پھر مزید انہوں نے اپنے طور سے 1 رکعت پڑھ لی۔ جب وہ تشہد میں بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کے جو 2 حصے ہیں دونوں کو بھی آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی، اور جو اسلامی لشکر ہے 2 انہوں نے نمازیں پڑھی تھی۔ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے 1 سے زائد مرتبہ صلاۃ الخوف آپ نے ادا کیا ہو۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں وہ بھی ہے۔ تو صلاۃ الخوف کے مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موقع سے جو صلاۃ الخوف ادا کی گئی، بس میں نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ صلاۃ الخوف اس نماز کی ادائیگی کے مزید اور بھی طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور مناسبت سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ دیکھیے اس غزوے میں کچھ اہم واقعات پیش آئے، گرچہ لڑائی تو نہیں ہوئی لیکن اس غزوے میں کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو اعرابی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اعرابی کا واقعہ ہے، یہ غزوہ ذات الرقاع کی واپسی پر پیش آیا تھا۔ راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے جب ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، دوپہر کے وقت اسلامی لشکر نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں کانٹے دار درخت ہے، تو مسلمان سائے کی تلاش میں پھیل گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے سائے میں جا کر کے آرام کرنے لگے، اور آپ نے اپنی تلوار کیا کر دی؟ درخت کے شاخ میں اور اس کی ٹہنی میں آپ نے لٹکا دی۔ دشمن نے موقع پا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھا لی، اس تلوار کو بے لگام کیا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، من یمنعک منی، اے محمد بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار اٹھا لی، پھر صحابہ اکرام کو بلایا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی ہم آرام کیے، تھوڑا ہی وقت ہوا تھا کہ نبی نے بلایا ہم کو، ہم گھبراہٹ کے عالم میں آپ کے پاس گئے، دیکھا کہ ایک دیہاتی، ایک عربی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ان ھذا اخترط علی سیفی، اس نے میری تلوار کھینچ لی تھی، وانا نائم، میں سویا ہوا تھا، میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ فقال من یمنعک منی، وہ مجھ سے کہنے لگا تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ فقلت اللہ ثلاثا، میں نے جواب میں کہا اللہ اللہ اللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو کوئی سزا نہیں دی، آپ نے معاف کر دیا۔ حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا نا، آپ چاہتے تو اسے قتل کر سکتے تھے، قتل کا فرمان صادر کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اس واقعے سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل، اللہ کی ذات پر کس قدر بھروسہ ہے وہ واضح ہوتا ہے،
اور اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے بہادر تھے۔ تو اسی غزوے سے واپسی پر یہ ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے سے واپسی پر مزید 2 اہم واقعے پیش آئے تھے۔ ایک واقعہ، جب مسلمان اس غزوے سے واپس ہو رہے تھے، مسلمانوں نے ایک مشرک عورت کو قید کر لیا، قیدی بنا لیا۔ جب اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کو مسلمانوں نے قید کر لیا ہے، اب اس نے قسم کھا لی، میں اس وقت تک واپس نہیں ہوں گا جب تک کہ محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا خون نہ بہا دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد اور اس کے ساتھیوں کا خون بہائے بغیر میں واپس نہیں لوٹوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر مسلمانوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد رات کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، مر رجل یکلؤنا، آج رات پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ مہاجرین میں سے ایک، انصار میں سے ایک کھڑے ہوئے کہا، اللہ کے رسول آج رات ہم پہرا دیں گے۔ مہاجرین میں سے کون تھے؟ مہاجرین میں سے مہاجرین میں سے چلیں کچھ اشارہ میں آپ کو دے دوں گا، جن کے خاندان کو بہت ستایا گیا مکے میں، عمار بن یاسر۔ کون ہیں عمار بن؟ مہاجرین میں سے یہ تھے۔ انصار میں سے نام بتانا تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے عباد بن بشر۔ عباد بن بشر۔ تو مہاجرین میں سے ایک نے اور انصار میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول آج رات ہم پہرا دیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ دونوں گھاٹی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ عباد بن بشر نے عمار بن یاسر سے کہا کہ رات کے ابتدائی حصے میں پہرے داری کروں گا، تم سو جانا، پھر رات کے آخری پہر میں تم اٹھ کر کے پہرے داری کرنا۔ چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سمجھا موقع اچھا ہے، چلو اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ نماز انہوں نے شروع کر دی، غالباً سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے۔ اور اس عورت کا جو شوہر تھا نا، اب وہ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلا۔ رات کے وقت اچانک اس کی نظر عباد بن بشر پر پڑ گئی، اور اس نے کہا ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کا ہی ایک فرد ہے، ہمارے دشمن کا ہی ایک فرد ہے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے موقع پا کر کے کیا کیا، تیر پھینکا۔ نماز پڑھ رہے تھے، تیر جا کر کے ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ نماز انہوں نے نہیں توڑی، نماز انہوں نے جاری رکھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ پھر سے جو ہے اس دشمن نے دوبارہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوسرا تیر پھینکا، لیکن نماز انہوں نے نہیں توڑا۔ نماز ہی کی حالت میں تیر نکال کر کے پھینک دیا اور نماز انہوں نے کنٹینیو کی۔ پھر تیسرا تیر پھینکا، تبھی بھی انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ اب دیکھا کہ یہ تیروں کا جو سلسلہ ہے یہ منقطع نہیں ہو رہا ہے، بالآخر انہوں نے رکوع کیا، نماز کمپلیٹ کی، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، دیکھتے کیا ہے کہ ان کا ساتھی جو ہے خون سے لہو لہان ہے۔ دیکھیں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خون یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی ہوگی نا، آپ نے عباد بن بشر کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔
تو خون یہ ناقض وضو نہیں ہے. یہ غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جنگوں کا دور تھا، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے جسم میں زخم لگتا تھا، خون بہتا تھا. تو خون یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس وضو نہیں توڑتا ہے. خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازی کی حالت میں وار کیا گیا تھا نا. آپ نے نماز نہیں توڑی، نماز کنٹینیو کیا. آپ نے نماز سے فارغ ہو کر کے گھر گئے ہو. اگر خون کا گرنا ناقض وضو ہوتا تو عمر نماز توڑ دیتے تھے، پٹی وغیرہ باندھ کر کے پھر سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ عہد نبوی میں ایک کامن سی بات تھی، صحابہ زخموں میں برابر نماز پڑھتے تھے. تو غرض عمار بن یاسر نے دیکھا کہ ان کا ساتھی لہو لہان ہے. پوچھا، کہنے لگے جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا اس وقت تم مجھے بیدار کر دیتے، اس وقت تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ اب دیکھیں جواب سنیے عباد بن بشر کا. کہنے لگے كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. بات یہ ہے میں ایک سورہ کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نماز توڑ دوں. کہنے لگے جب دشمن نے تیر چلانا بند نہیں کیا تو میں نے رکوع کیا اور نماز مکمل کر لی. اور مزید ایک بات کہی عباد بن بشر نے، کہا اللہ کی قسم اگر یہ خدشہ نہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ پہرے داری میں کوتاہی ہو جائے گی میں کبھی صورت نہیں چھوڑتا، خواہ میری جان چلی جائے. کیونکہ میرے پاس اور ایک بڑی مصلحت بھی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داری کے لیے مقرر کیا تھا. میں قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی جان گوا دوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچے. اگر یہ خدشہ نہ ہوتا میں کبھی نماز نہیں توڑتا. ہماری نمازوں کا معاملہ کیا ہے؟ اگر پیر میں مچھر کاٹ دے نا، ہم لوگ نماز ہی کی حالت میں جھک کے مچھر کو مار کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، وہی اللہ سے جو ہم کلامی کی لذت ہے صحابہ محسوس کرتے تھے. آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی ہیں، عاری ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ سے ہم کلامی کا احساس نہیں ہے ہمارے اندر. نماز پڑھنا گویا اللہ سے ہم کلام کرنا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے. اس سے پہلے بھی غالباً میں بتا چکا ہوں، سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو اللہ تم سے بات کرے تو نماز پڑھو. اگر تم خود اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو، چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کریں، تمہاری رہنمائی کریں تو اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا، بتائے گا صراط مستقیم کون سا ہے اور گمراہی کی راہیں کون سی ہیں، ضلالت کی راہیں کون سی ہیں. اللہ بتائے گا، اللہ کلام کرے گا، بندوں کی رہنمائی کرے گا. لیکن چاہتے ہو کہ تم اللہ سے بات کرو اللہ تم سے بات کریں، پھر نماز پڑھو. کیونکہ سورہ فاتحہ کی فضیلت میں حدیث ہے نہیں ہے، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اثنى علی عبدی، پھر سے میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی. مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. تو غرض یہ ہے صحابہ کرام کی نمازیں. تو یہ ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، ایک تو عربی کا واقعہ اور دوسرا عمار بن یاسر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. دیکھیے یہ جو پہرے داری دینا ہے، اسلامی لشکر کی حفاظت کرنا ہے، یہ بھی کوئی معمولی نیکی نہیں ہے. انسان کے مرنے کے بعد نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پہرے داری جو ہے اس کا ثواب قیامت تک لکھا جاتا ہے.
مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ نمبر 1 عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، خوف سے آنسو بہاتی ہیں، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس غزوے میں اور ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، اور سیرت کی کتابوں میں تھوڑی وضاحت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے۔ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ سست ہو گیا تھا، اس کی چال انتہائی سست ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا، جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول میرا اونٹ تھک گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، چھڑی سے آپ نے اونٹ کو تھوڑے سے کچوکے لگائے، پھر اس کے بعد جابر بن عبداللہ سے کہا کہ سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا اونٹ جو تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے بھی آگے بڑھنے لگا، میں اسے کنٹرول کرتا رہا میں اس کو، میں اسے روکتے جا رہا تھا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے لگا۔ غزوہ ذات الرقاع سے جب واپس ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ سے ان کے گھریلو حالات دریافت کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے پوچھا جابر بن عبداللہ سے شادی ہو گئی؟ کہا اللہ کے رسول شادی کر لی ہے۔ کتنی سیدھی سادی شادیاں عہد نبوی میں، ایک انسان کی جنسی ضرورت ہے، وہ ایک فطری ضرورت ہے۔ صحابہ شادی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ آج لوگ دبئی سے بلا لیتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، سعودیہ سے بلاتے ہیں صرف نکاح کے لیے۔ کتنی سیدھی سادی شادی، اگر آج ہمارا اپنا کوئی جو ہے نا شادی کرے اور ہمیں انفارم نہ کریں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام شادی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے اس کی۔ کئی واقعات ہیں نا، عبد الرحمن بن عوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر زردی دے کر بھی جانا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا شادی ہو گئی۔ کہا ولیمہ کر لو، گرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ خیر چلیں، جابر بن عبداللہ سے پوچھا شادی ہو گئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول شادی ہو گئی ہے۔ پوچھا جس عورت سے تم نے نکاح کیا ہے وہ کنواری ہے کہ شوہر دیدہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول شوہر دیدہ ہے، کنواری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جاریۃ تلاعبها وتلاعبک، کسی کنواری سے شادی کر لیتے، نو عمر سے شادی کر لیتے، تاکہ تم اس کے ساتھ خوب دل لگی کرتے، وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتے، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تو شوہر دیدہ سے تم نے شادی کیوں کی؟ کسی کنواری سے شادی کر لیتے۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شوہر دیدہ عورت سے شادی کی ہے اس کا ایک ریزن بتایا، اس لیے کہ غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے تھے، ان کی کئی ایک بہنیں تھیں۔ جابر بن عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ میری کئی ایک بہنیں ہیں، میں نے مناسب سمجھا کہ کسی تجربہ کار عورت سے شادی کروں جو ان کو سنبھال سکے، ان کی کنگھی کر سکے، ان کی پاکی صفائی کا انتظام کر سکے، اس لیے میں نے ایک تجربہ کار عورت سے، شوہر دیدہ عورت سے میں نے شادی کی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس انتخاب کی تعریف کی۔ مزید اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی مدد کرنا چاہتے، مدد کا انداز دیکھیے۔ خیر اس سے پہلے ایک چیز سن لیں گے آپ، بعد میں یہ واقعہ بتاتا ہوں میں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جابر بن عبداللہ سے کہا کہ جب ہم لوگ مقام سرار پہنچیں گے، جب ہم مقام سرار پہنچیں گے، سرار یہ مدینے سے تقریباً عراق کے راستے پر 3 کلومیٹر کی جگہ پر ایک جگہ ہے یہ سرار۔ کہا کہ جب ہم لوگ مقام سرار پہنچیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، وہاں ٹھہریں گے، تمہاری بیوی کو تمہاری آمد کا پتہ ہوگا تو وہ تکیے وغیرہ جھاڑ کر رکھے گی۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی تکیے نہیں ہے میرے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون، انشاءاللہ سب جلدی ہو جائیں گے، سب انتظام جلدی ہی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غربت کا اندازہ ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کا انداز دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ اتبیع جملک، اونٹ بیچو گے؟ جو سست چال چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھو کے لگائے، پھر تیزی سے بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹ بیچو گے؟ جابر بن عبداللہ مان لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے چند سکوں کے عوض آپ نے خرید لیا، چند اوقیے کے عوض آپ نے خرید لیا۔ سودا ہو گیا، ٹھیک ہے، معاملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے دن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم کی ادائیگی کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم دی، کچھ زیادہ ہی دی، جتنی بات ہوئی تھی نا اس سے کچھ رقم مزید زیادہ ہی دی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا، بلا کر کے اونٹ بھی ان کے حوالے کر دی، اونٹ بھی آپ نے حوالے کر دی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی یہ پیسے لے لو بول کے دے دیتے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا نا مدد کا، آپ کو احساس ہو گیا تھا ضرورت مند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا لوگوں کی عزت نفس کا کس قدر خیال رکھتے تھے۔ ایک غیرت مند انسان جلدی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کیا، پہلے اونٹ لیا، قیمت ادا کر دیا، ٹھیک ہے، ہاں زیادہ میں ہی خریدا، مزید آپ نے کیا کر دیا، اونٹ ہدیہ دے دیا۔ پیسے ایسے ضرورت سننے کے بعد اگر پیسے دے دیں گے نا، ایک آدمی کے لیے عزت نفس کا سوال، غیرت مند انسان جو ہے عموماً یہ چیز اسے اچھی نہیں لگتی ہے۔ دیکھیے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی مدد کا، کتنا پیارا انداز۔ تو اس طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تکیے وغیرہ کا بھی انتظام ہو گیا، ان کی ضرورت پوری ہوگی اور ان کی عزت نفس بھی برقرار رہی۔ خود جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ درہم اللہ کی قسم ہمارے لیے ہمیشہ موجب برکت بنے رہے، ہمارے گھر میں ان کی خصوصی حیثیت رہی، ہمارے گھر میں جو بھی برکتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی چاندی کے سکوں کے عوض ہے۔ خیر چلیں، اس کے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ پیش آیا تھا، اس کو غزوہ دومۃ الجندل کہتے ہیں، دومۃ الجندل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل نامی مقام پر کچھ مفسدین جمع ہو گئے ہیں، آئے دن قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، اور پھر کچھ عرب کے لوگ بھی ان سے آ ملے ہیں اور انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بھی بنا لیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرف توجہ دلائی، 1000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے نکل پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھ ایک رہبر بھی لے لیا۔ جب آپ دومۃ الجندل پہنچے، یہ بلکہ دومۃ الجندل پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانوروں پر اور چرواہوں پر آپ نے حملہ کر دیا۔ کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ پکڑ لیے گئے۔ اب جب اس کی خبر دومۃ الجندل پہنچی نا، اب یہ جو مفسدین ہیں وہ سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ جو
راہگیروں کو لوٹ رہے تھے، سب ادھر ادھر بکھر گئے. جب آپ وہاں پہنچے تو ایک شخص بھی نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر فوجی دستے آپ نے بھیجے، لیکن کوئی گرفتار نہیں ہو سکا. البتہ اون بڑی مقدار میں ملے. ہاں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ایک دستہ تھا، انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ لایا. بعد میں جب اسے اسلام کے محاسن اور خوبیاں بتائی گئیں تو وہ مسلمان ہو گیا. یہ غزوہ دومۃ الجندل کہلاتا ہے. اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا تھا، اس کو غزوہ مریسی کہا جاتا ہے. غزوہ مریسی انشاءاللہ یہ جو غزوہ ہے اس کی مزید تفصیلات ہم لوگ اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی واقعے کے ضمن میں اور ایک اہم ترین واقعہ ہے، وہ بھی ہم کو پڑھنا ہے. اسی غزوے کو غزوہ بن المستلق بھی کہا جاتا ہے. کیا ہوا تھا اس میں؟ کوئی اہم واقعہ غزوہ بن المستلق؟ واقعہ افک، واقعہ افک. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگایا اسی غزوے سے واپسی پر، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ جو واقعہ ہے غزوہ مریسی یا غزوہ بن المستلق جسے کہتے ہیں، اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی واقعہ افک انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے. چلیں آج کے لیے انشاءاللہ اتنی باتیں، اتنی گفتگو کافی ہے. لگ تو رہا تھا کہ آج کلاس نہیں ہوگی، سارے راستے بند، کہاں سے جاؤں، بند. پتہ نہیں وہ کچھ وہ ذرا وہ روڈوں کے مسئلے ہی ہیں، وہ ایم جی روڈ وغیرہ کے، کبھی سائیکل کے مقابلے، کبھی بھاگا دوڑی کے مقابلے، سارے راستے بند کر دیتے ہیں. پھر بھی الحمدللہ جیسے تیسے پہنچ گیا. اس سے پہلے بھی ابھی کچھ ویک پہلے بھی اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا. کیار پورم جا کر کے واپس آیا تھا میں وہ ٹائم پر. وہ دن بھی بہت تاخیر سے پہنچا تھا نا، یہ آج دوسرا دن. خیر چلیں الحمدللہ جیسے تیسے پہنچ گیا. اتنی باتیں کافی ہیں. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.